السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ ایک بار اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و اشرفنا و مولانا محمد عندما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ایک بار پھر میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل عبد المتین پر آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور پچھلی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہہ سکتے ہیں، اس پر آپ نے بہت مجھے پیار عطا کیا، کافی جو ہے سبسکرائبر بھی بڑھے، تقریباً 16 سبسکرائبر مجھے اس ویڈیو پر حاصل ہوئے۔ کافی اچھا آپ نے پیار جتایا اور وہ ویڈیو کافی اچھی رہی، پہلی ویڈیو تھی۔ اور آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کر، ایک نیا عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس ویڈیو پر، اس چینل پر ابھی جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی وہ صرف اسی ٹاپک پر ہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں، عوام میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ جن برائیوں کو قصداً شہون کرتے رہتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی کوئی پرواہ تک نہیں کرتے، ان برائیوں، ان خرافات، ان غلط فہمیوں کی اصلاح کے تعلق سے ابھی چند ویڈیو آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کا اچھا پیار رہا، اچھا آپ نے سپورٹ کیا، تو ہم ایک مکمل سیریز شروع کریں گے جس میں آپ وضو، غسل، نماز، یہ ساری باتوں کو اچھی طرح سیکھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اور عنوان بس یہی ہے کہ آج کل عوام میں آپ جہاں بھی دو لوگوں کے درمیان بیٹھیں تو آپ کو بات بات کے اندر گالی سنائی دے گی۔ پہلے کا اصول یہ تھا کہ اگر اپنے سے کوئی بڑا ہوتا تھا تو بہت زبان سنبھال کر جو ہے چھوٹے لوگ بات کیا کرتے تھے کہ کہیں زبان سے کوئی گالی نہ نکل جائے، کیونکہ گالی نکل جائے گی، مجھ سے بڑے ہیں، ان کی بے ادبی ہو جائے گی۔ لیکن آج کل وہ ادب، وہ لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل نہ کسی کی کوئی پرواہ کی جاتی ہے، نہ کسی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بے ساختہ ہمارے منہ سے گالیاں نکل جاتی ہیں۔ دوسری چیز، کہیں کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی بحث ہو جائے، اس میں بھی تقریباً جو ہے اکثر و بیشتر گالیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لوگ گالیوں کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ گالیاں لڑائی کی جڑ بن جایا کرتی ہیں۔ اور ایک چیز اور کہ آج کل عموماً وہی ایک چیز چلتی ہے کہ چچا بھتیجے کو گالی دیتا ہے، بھتیجا چچا کو گالی دیتا ہے۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم بس یہی بات دیکھیں گے، کیا ہم مسلمان ہیں، ہمیں گالی دینا چاہیے یا نہیں، گالی دینے کی کیا کیا نقصانات ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا تاکید فرمائی ہے، گالیوں کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے اس سے پہلے جو ہے آپ ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اسے آپ سنیں کہ کہتے ہیں کہ ایک لوہار کی بند دکان میں ایک سانپ گھس گیا، اس کا جسم وہاں پڑی ایک آری سے ٹکرا کر ہلکا سا زخمی ہو گیا۔ اس سانپ نے پلٹ کر پوری قوت سے آری کو ڈسا، جس کے سبب اس کا منہ بھی زخمی ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر خود کو آری کے ارد گرد لپیٹ لیا، اپنا دشمن سمجھ کر اسے دبانے لگا، جس کی وجہ سے وہ خود ہی مر گیا۔ اے عاشقان رسول، اس بے وقوف سانپ کی طرح غصے والے افراد بھی
بے وقوفانہ انداز اپناتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا سی بات پر گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس قدر گالیوں کے دلدل میں دھسے ہوتے ہیں کہ ہر چیز مثلاً گدھے، گھوڑے، بکرے وغیرہ جانوروں تک کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ دیوار سے ٹکرا گئے تو اسے گالی، دروازہ نہ کھلے تو اسے گالی، گاڑی اسٹارٹ نہ ہو تو اسے گالی، کال نہ لگے تو نیٹ ورک کو گالی، الغرض ہر چیز ہی کو اپنی گالیوں کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ بات بات پر غصے ہو کر گالیاں دینے والا شخص اس بے وقوف سانپ کی طرح عزت کے حوالے سے اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے۔ یاد رکھیے کسی مسلمان کو گالی دینا، اس کی عزت اچھالنا گناہ کا کام ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں سب سے کم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود جو ہوتا ہے 70 گناہوں کا مجموعہ ہوا کرتا ہے۔ مجموعہ مطلب کہ 70 گناہ اکٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک جگہ پر۔ مثلاً ایک مثال کے طور پہ آپ لے لیجیے کہ چائے کے اندر چائے ہوتی ہے اپنی، تو وہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہوا کرتی ہے۔ اس میں پانی ہوا کرتا ہے، شکر ہوا کرتی ہے، چائے کی پتی ہوا کرتی ہے، دودھ ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی نمک بھی ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی ادرک ہوا کرتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو بس ایک ہی چیز بن جاتی ہے، چائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں سب سے کم یہ ہے، اور 70 گناہوں میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اور سود سے بڑھ کر گناہ مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے، اور سود سے بڑھ کر گناہ جو ہے مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری ایک حدیث ہے کہ گالیاں دینے والا شخص اگر سیٹ ہے تو اس کے ملازم، شوہر ہے تو اس کی بیوی، استاد ہے تو اس کے شاگرد اس سے تنگ رہتے ہیں۔ اگر عزت بھی کرتے ہیں تو صرف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یا پھر اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور جس کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے۔ حدیث پاک میں اسے بدترین آدمی کہا گیا ہے۔ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 134، حدیث نمبر 6131۔ گالیاں دینے والا بہت ہی برا شخص ہوتا ہے۔ تیسری حدیث سنیے، گالیاں دینے والا شخص بہت برا شخص ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سباب المسلکی فسوق، یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4814۔ اور جھگڑے کے وقت، اور چوتھی بات سن لیجیے کہ جھگڑے کے وقت گالی بکنے کی عادت کو منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے یہ حدیث نمبر 34 کہ جھگڑے کے وقت گالی بکنے کی عادت کو منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا ہے۔ لہذا گالیاں بکنے والا ایک طرح سے خود کو منافقوں کی لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے مسلمان کو گالی دینا
اور اس کا دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آج ہی سچی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر اس مسلمان سے بھی معافی مانگ لیجئے جسے گالی دی ہے یا ناحق دل دکھایا ہے، تاکہ دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچ سکیں۔ اور یاد رکھیے کہ مثلاً اگر کوئی شیشے کا برتن ہو، مثلاً گلاس ہو، اگر غصے میں توڑو گے تب بھی ٹوٹ جائے گا، بھولے سے توڑو گے تب بھی ٹوٹ جائے گا، مذاق میں توڑو گے تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیے گالی چاہے غصے میں دی ہوں یا بھول کے دو یا پھر مذاق میں دو، اب تب بھی گناہگار ہوگے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی کہ گالی دینا کہ سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں 70 گناہوں میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، اور گالی دینا جو ہے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ چکے ہوگے کہ ہمیں اپنی زبان کو گالیوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور جب بھی ملیں کسی مسلمان سے، چاہے چچا ہو، بھتیجا ہو، تایا ہو، کوئی بھی ہو، پریوار کا ہو یا رشتہ داری میں کا ہو یا کوئی دوست ہو، جان پہچان کا ہو، اپنا مسلمان بھائی ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی، سلام تم کرو گے اس سے، اس کا ترجمہ یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب وہ کہے گا کہ وعلیکم السلام، کہ اللہ کی سلامتی آپ پر بھی ہو، تو سمجھ لو اگر اللہ نے یہ دعا قبول کر لی تو اللہ دونوں کو سلامت کر دے گا، دونوں پر اپنی سلامتی کا نزول کر دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کل یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، آج کل یہ بے ادبیاں شروع ہو چکی ہیں کہ ہر انسان جسے دیکھو اس کی زبان پر گالیوں کے انبار لگے رہتے ہیں۔ میری گفتگو کا عنوان یہی تھا کہ ہم گالیاں دیتے ہیں، ہمارا معاشرہ اس سے محفوظ رہے۔ تو آپ جو بھی حضرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کاموں سے توبہ کریں اور گالیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے ایک بات مجھے ذہن میں آئی ابھی کہ جب بچہ ہوتا ہے گھر کے اندر، تو بچے کو اگر آپ مدرسے میں ڈالتے ہو تو اس کی زبان پر حدیث و قرآن کی باتیں ہوا کرتی ہیں، اگر مدرسے میں ڈالتے ہو تو اسے ہندی اور انگلش کے سینٹنس اس کی زبان پر ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ماں کی گود، گھر کا آنگن اس کا سب سے پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے عموماً مسلمان بھائی بچوں کے سامنے بیویوں کو گالی دیتے ہیں، جس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور ضرور اس سے ظاہر ہوتا ہے، اس کا پھل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جو پہلے غلطی کر چکے تھے اس کا پھل جو ہے آج ہمیں سنائی دے رہا ہے، اس کا پھل ہمیں ضرور دیکھنے کو ملتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر بچے کو ہم انگلش کے قریب نہیں جانے دیں گے تو اسے انگلش نہیں آئے گی، اگر بچے کو ہم ہندی کے قریب جانے نہیں دیں گے تو اسے ہندی نہیں آئے گی، لیکن جب ہم ہندی پڑھنے کے لیے ہی اسے بیٹھا دیں گے تو اسے ہندی بھی آئے گی، جب انگلش پڑھنے کے لیے بیٹھا دیں گے تو اسے انگریزی آئے گی۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ جس چیز سے آدمی دور رہتا ہے پھر اس کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہوتا، اسے کوئی اس کے بارے میں کوئی معرفت حاصل نہیں ہوتی، لیکن جو چیز اس کے سامنے ہوتی ہے اس سے اس کی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، اس کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب ماں باپ جو ہے گالی دیتے ہیں تو وہ بچہ بھی وہ گالی سیکھتا ہے اور آگے پھر وہی گالی جو ہے اپنی زبان میں استعمال کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے گھر کو سدھاریں، اور اپنے نہ بیوی کو گالی دیں نہ بچوں کو گالی دیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا میں نے کہ اپنے لڑکوں کو تک کو گالی دیتے ہیں، بچوں تک کو گالی دیتے ہیں۔ آپ اس چیز سے اپنے آپ بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے یار دوستوں کو جو بھی عزیز و اقارب ہیں انہیں شیئر کریں،
تاکہ وہ بھی دیکھیں اور سمجھیں کہ ہمارے نزدیک اسلام میں گالی دینا کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس گفتگو پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔